کینیڈا کالنگ میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں. بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں عمران صاحب, کونسل آف پاکستان. عمران صاحب, پولیٹیکل چیلنجز ہیں یہاں پہ کوئی؟ دنیا بھر میں ہم نے دیکھا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں, جب کوئی گورنمنٹ آ جاتی ہے, فرض کر لیجیے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, کچھ چیلنجز آتے ہیں یا روٹین میں ہے بس ٹھیک ہے؟ نہیں جی, ابھی تک پاکستان کی فارن سروس بچی ہوئی ہے سر. بچی ہوئی کوئی ایسا سسٹم نہیں ہمارا ہے؟ سیاسی حکومت کے تبدیل ہونے سے ہمیں نہیں فرق پڑتا, ہمارے ٹینیورز ہیں, ہر چیز اسی طرح جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ جب پاکستان اچھا کرتا ہے تو ہمارا کام آسان ہو جاتا ہے, ہم زیادہ اچھے پہنچتے ہیں. اگر پاکستان کے چیلنجز بڑھتے ہیں تو ہمیں وہ چیزیں, ان چیزوں کو ایکسپلین کرنا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کیوں یہ پرسیپشن ہے کہ کونسلیٹ آفس ایک آفس ہے, جسٹ این آفس, آپ جائیں اپنا کام کریں؟ کمیونٹی کے لیے جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ کوشش ضرور آپ کرتے ہوں گے, لیکن ایز این ریپرزینٹیو آف پاکستان, گورنمنٹ آف پاکستان, جو کمیونٹی کے اندر کچھ مسائل ہیں یا کوئی چیزیں ہیں, اس کے لیے کوئی کردار, یا تو آپ کے حدود و قیود ہیں, لمیٹیشنز, آپ نہیں جا سکتے ہیں, جو میری اپنی ذاتی پرسیپشن ہے. حدود و قیود تو ہیں جی, میں نے ان کو فالو نہیں کیا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں نے حالانکہ اس پہ اور نام لے کے مثال دوں گا, ہم جیراڈ اسٹریٹ ہم سب کی پرائیڈ ہے. جی, جیراڈ اسٹریٹ میں ہمارے شاید کچھ اختلافات ہیں. ہاں, کچھ وہاں پہ دو پارٹی سے بنے ہیں. میں نے بہت کوشش کی پچھلے 3 مہینے ان کو ٹھیک کرانے کی, لیکن اس کے باوجود کچھ ہم لوگوں کی نیچر میں ہے کہ ہم آرگنائزیشنلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں. ہم رول بیسڈ آرگنائزیشنز نہیں بناتے اور ہم اپنی شخصیات کو آگے رکھتے ہیں. صحیح. تو میں ہر چھوٹے بڑے ایونٹ میں جاتا ہوں, کوشش کرتا ہوں, ملتا ہوں, دیکھتا ہوں. باقی جو نیا کونسلیٹ ہے اس میں 300 کی کیپیسٹی کا ہال ہے, جس کی وجہ سے ہمیں بہت مشکل سے یہ جگہ ملی, باقی جگہ چھوٹی تھی. تو ہم اب اس پہ ورک آن کر رہے ہیں کہ کمیونٹی میٹنگز کونسلیٹ میں کرائیں, بہت منیمل چارجز پہ, جو مارکیٹ ریٹ سے بہت کم ہو. ٹھیک ہے, تو ساری کمیونٹی یوز کرے گی, ایک سینٹرل جگہ بن جائے. ابھی آپ نے بات کی شخصیات کی, ایک حوالے سے جو معزز شہریوں کی ایک لسٹ ہوتی ہے, پتہ نہیں ابھی ہے یا نہیں ہے, لیکن کونسلیٹ ایک بناتا ہے, اس میں جو لوگ ایسے لوگ ہیں جن کی بہت اچیومنٹ ہے, اچیورز جنہیں کہتے ہیں, جن میں آ کے یہاں پہ, اب مجھے نہیں پتا, پہلے جو ہے کرائٹیریا ڈفرینٹ تھا, مطلب جس کو کوئی کام نہیں آتا وہ معزز ہے کونسلیٹ کی لسٹ میں. کہ ابھی بھی ویسی لسٹ ہیں, ابھی آپ کچھ دیکھتے ہیں کون لوگ ہیں, اس کو چینج کرتے ہیں؟ بھی آپ نے دیکھا ہوگا 23 مارچ پہ ہم نے ایوارڈز دیے تھے, بڑے لوگوں کو نہیں دیے, ان کو دیے تھے جو جن کا نام بھی لوگوں کو نہیں پتا تھا. قائد اعظم اسکالرشپس والی لیڈی تھی, مسلم ویلفیئر سینٹر. صحیح. تو کوشش تو کرتے ہیں کہ میرٹ بیسڈ اور شخصیات کی پسندیدگی پہ ایسی لسٹیں بیسڈ نہ ہوں. صحیح. چلیں, آپ سمجھتے ہیں کہ چینج کر رہے ہیں؟ چینج کریں, لسٹیں ختم ہو گئی ہیں. لسٹیں ختم ہو گئی, کوئی چلیں, کوئی معزز شہری ہر پاکستانی کے لیے برابر ہے. کون سا؟ اچھا, پاکستان کے جو حالات ہیں, ہمیں ہر وقت چیلنجز کا سامنا ہے. ظاہر جو غیر ملک میں خاص طور پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ, بھی خدا کی طرف سے کہیے کیا مسئلے ہیں, ہمارے لا اینڈ آرڈر کے بھی ہیں اور بہت سے مسائل ہیں. جو اپ ڈیٹس آتی ہیں, کیا ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ویکلی, منتھلی کوئی جو فیڈ بیک ہوتی ہے, یا جو آپ بتا سکیں کوئی, یا میڈیا کے حوالے سے ہم نے دیکھا ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے, تو اگر اس قسم کی کوئی سیٹنگ یا اس قسم کی کوئی چیز جو ہے کونسلیٹ کی طرف سے ہم نے نہیں دیکھی؟ میں جی 1 مہینے میں 1 دفعہ کی سیٹنگ شروع کر دیتا کر رہے ہیں, تاکہ مطلب اس میں تھوڑا سا یہ ہو کہ کیا چیز وہاں پہ ہو رہی ہے, مطلب. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں آپ سے پتہ چلے کہ یہاں کی کمیونٹی کی کیا خدشات ہیں, کیا فیلنگز ہیں, تاکہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکیں. اور پھر بھی کمیونٹی میں بہت سے ایسے لوگ میرے خیال میں ہیں, وہ شاید جب وقت گزر جاتا ہے, جو لوگ 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا, وہ خود بھی میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ڈس لنک سے ہو گئے ہیں اپنی کمیونٹی سے بھی, تو ان لوگوں کو بھی اس میں شامل کرنے کی, سامنے لانے کی ضرورت ہے. وہ تو صحیح ہے جی, لیکن جو میڈیا کی بریفنگ ہے نا, یا میڈیا کے سامنے ہمارا پیش ہونا, بریفنگ کیا چیز کا نام ہی غلط ہے, انفارمیشن شیئر کرنا جی, وہ مہینے میں 1 دفعہ میں انسٹیٹیوٹ کرنا اس کو حوالے سے. اچھا, ایک بہت سے مسائل ہیں, جیسے آفس آپ کا ابھی نیا بھی ہے, ٹھیک ہے, لوکیشن تو ہوتی ہے, ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے علاقے کے قریب ہو جائے, لیکن آپ نے ابھی بھی ہے وہ سلسلہ کہ نہیں, پہلے جب آؤٹ اسٹیشن جایا کرتے تھے وہاں پہ آپ مختلف جیسے شہر جہاں پہ ریچ نہیں ہے, کچھ تو آپ کے آفیسز ہیں, لیکن جو کہہ لیجیے تھوڑا سا قریب میں ہیں, وہاں پہ پہلے شہر جو ہیں ہیملٹن ہے یا اس سے آگے ہیں, وہاں آپ کے کیمپ جو ہے آفیسز بنا کرتے تھے, ابھی بھی یہ ہے سلسلہ, یہ ختم ہو جی؟ ونڈسر میں, کنگسٹن میں, 2 جگہ پہ جاتے ہیں. اچھا, 2 جگہ, باقی ہیملٹن کو بھی انکلوڈ کرتا ہوں, جس سے حکومت سے اجازت لینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, افسران کے, صحیح ظاہر آپ کا بھی سلسلہ ہے کیونکہ سسٹم ایک ہے, وہ اجازت لینی پڑتی ہے, ہیملٹن کو شامل کرتے ہیں جی. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور مسیساگا میں آپ کا ایک آفس ہے جی, وہ کوریئر کمپنی کا, اور ایک یہ, ان کا کیا کردار ہے؟
ان کا کردار یہ ہے جی کہ سوائے مشین ریڈیبل پاسپورٹ کی ہر چیز کونسلیٹ کے بہاف پہ فارم کلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی. اور وہ آپ تک پہنچاتے ہیں, آپ ان کو وہ اپنی جو بھی نامنل فیس جو ہوں گی وہ چارج کرتے ہوں گے اس کے بعد. جی. ٹھیک. اچھا, یہ تو کچھ سوال, اصل میں ہمارا مقصد آپ سے اس قسم کے سوال کا یہ تھا کہ جو مجھ تک سوال پہنچتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہی ہم نے چاہ کے آپ سے پوچھیں, میں نے تو اور ابھی کوشش شروع کیا ہے کہ اس حوالے سے آپ سے کی تھی کہ یہ ریگولر سلسلہ ہونا چاہیے, کیونکہ ہر کوئی پہنچ نہیں سکتا, آپ تک پہنچ سکتا ہے, تو آپ ہمارے لیے تو بہت اچھی بات ہے. صحیح. اچھا, کمیونٹی کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ مختلف قسم کے, آپ جیسے آپ نے کہا کہ ہر فنکشنز میں آپ چلے جاتے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ بھی کچھ ایسے فنکشن یا ادارے ہیں جو پاکستان کا نام استعمال کر کے ہمارے ہی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں؟ کیا آپ کے نوٹس میں آئی یہ بات کریے؟ اتنا جس طرح آپ نے ابھی کہا اس حد تک برائی تو میں نے نہیں دیکھی, لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان کا نام استعمال کر کے وہ خدمات نہیں کرتے جو پاکستان کے نام کے ساتھ ایسے نام استعمال کیے جا رہے ہیں. جی, ظاہر ہے اس کو یہاں پہ ایک سسٹم الگ ہے, آپ اس کو کچھ کر تو نہیں سکتے, لیکن ڈسکریج اس حوالے سے آپ جو ہے وہ ضرور کر سکتے ہیں. جی ہاں, لیکن پھر وہی بھٹی صاحب ہو جائے گی نا کہ پسند ناپسند, یا تو کنکریٹ ہونا, آپ کو ٹھوس حقائق ہوں, تو پھر بالکل ایسوں کو ہمیں انکریج نہیں کرنا. اچھا, کمیونٹی کے حوالے سے آپ کی توقعات پہ پوری اتر رہی کمیونٹی, یا جو ابھی آپ نے کبھی دیکھو یہاں پہ بھی آپ کچھ چاہتے ہیں کہ کوئی بہتری کے چانسز ہیں؟ دیکھیے, اگر تو میرے ذہن کے آپ آئیڈیل کی بات کریں تب تو یہ کمیونٹی اس پہ پوری نہیں ہوتا رہی, لیکن میں سے پہلے گریٹر واشنگٹن ایریا میں 4 سال رہا تھا, اس سے یہ کئی گنا بہتر کمیونٹی. صحیح. آپ تو اسٹرانگ ہے, کانفیڈنٹ ہے, اپنے ویلیوز کو کرتی ہے. میں صرف یہ چاہوں گا کہ اگر ہماری 6-7 بڑی آرگنائزیشنز ہیں, اگر وہ ایک امبریلا یا ایک چھتری آرگنائزیشن بنا لیں جس میں ان کا ایک ریپرزینٹیٹو ہو, تاکہ کچھ اکٹھے ہو کے کر سکیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت 14 اگست پہ تمام بڑوں کو اسٹیج پہ بلائیں, ہاتھ ملوائیں. صحیح. لیکن کونسلیٹ اس میں نا کونسلیٹ کنٹرول نہیں کر سکتا, وہ آپ کا لوگوں کا اپنا فیصلہ ہوگا. صحیح. اچھا, ایک اور چیز پہلے میرے خیال میں کسی زمانے میں ہوتا تھا, ابھی مجھے نہیں علم ہے کہ ہو رہا ہے, کہ پاکستان کے فارن کے لیے جو پاکستان کی یونیورسٹیز ہیں یا کالجز ہیں ان کے کچھ اسکالرشپس تھے یا خاص سیٹیں تھیں, اس طرح سے ہاؤسنگ اسکیمز ہوا کرتی ہیں یا ایجوکیشن کی. میں نے دیکھا بہت سے لوگ انٹرسٹڈ ہیں کہ ان کے بچے وہاں جا کے پڑھیں, تو اس میں بھی اپڈیٹس ہیں یا کچھ اس میں کونسلیٹ اپنا کردار ادا کر رہا ہے؟ جی, اس میں ایک پورا طریقہ ہے, اور ہمارا کمیونٹی افیئرس کا دفتر اس سے ڈیل کرتا ہے. میڈیکل کالجز میں, انجینئرنگ یونیورسٹیز میں اور باقی کئی شعبوں میں لوگ کینیڈا سے جاتے ہیں, بہت لوگ انٹرسٹڈ ہیں, بہت سارے لوگ ہیں. بس اس کا بھٹی صاحب یہ ہے کہ اس کا سال پہلے پلاننگ کریں. اچھا. کیونکہ فارم کا پروسیجرز میں 6.5-7 مہینے لگتے ہیں وہاں سے اپروو ہو کے آنا, یہ وہ. تو اگر آپ اس سیشن میں انٹرسٹڈ ہیں تو پھر اس سیشن سے پہلے 6-8 مہینے پہلے فارم کوشش کریں ساری انفارمیشن لیں. جی. لیکن انفارمیشن آپ کے پاس ساری موجود ہوتی ہے ویب سائٹ پہ؟ تمام چیزیں موجود ہیں جی, وہ ویب سائٹ پہ نہیں, کیونکہ فارمز بہت موٹے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. وہ آپ کو آفس میں ملتے ہیں, پورا کرتے ہیں, ایک صاحب ہیں جو ڈیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ وہیں فل بھی کر سکتے ہیں آپ کی گائیڈنس بھی ہو سکتی ہے. اس کے لیے آپ کو آنا پڑے گا, کیونکہ وہ ایک فارم نہیں ہے, اس کا جس جگہ جانا ہے اس کا اپنا فارم ہے. پھر میرا خیال ہے جو ادارہ ڈیل کرتا ہے اکنامک افیئرز ڈویژن, ان کا بہت بڑا فارم ہے, تو وہ اکٹھے نہیں ہیں ایک ساتھ. اچھا, ایک اور پہلے تجویز کسی زمانے میں آئی تھی کہ حکومت پاکستان کے تعاون سے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں, جو بہت سے لوگ ایسے ہیں, وہ پہلے شاید ایک دفعہ ہوا بھی ہے, نہیں ہوا, کہ وہ ایک وزٹ پہ جاتے ہیں پاکستان کے لیے, یہاں پہ وہ ارینج کرتے ہیں. وہ سسٹم ابھی ہے یا نہیں؟ جی, وہ پروگرام کچھ سال پہلے ختم ہو گیا تھا. اچھا, اس کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ اس کی جو فنڈنگ ہے وہ ایکسکلوسیولی آپ طالب علم سے لیں گے, حکومت کرے گی. جیسے ایک ٹرپ جب مختلف جگہ جاتے ہیں تو اس کو سمر میں جیسے ہے, حکومت اگر تھوڑی سی مطلب وہاں پہ ٹیک کیئر کریں, کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جن کے عزیز رشتہ دار وہاں نہیں, وہ لوگ یہاں شفٹ ہو گئے, تو وہ لوگ چلے جائیں وہاں پہ, ان کو جو ہے بورڈنگ لاجنگ ہے, پیسے لے لیے جائیں, لیکن کوئی وزٹ کروا دیجیے پاکستان کا. یہ تو ہو سکتا ہے جی, اس پہ ضرور کام یہ چیزیں, اور یہی ٹورزم کو بڑھانے کے لیے میں زیادہ بہتر طور پہ کر سکتے ہیں. ٹورزم کے علاوہ جی میں آپ کو بتاتا ہوں, جو کینیڈین یعنی کہ جو کہنا چاہیے گورا کینیڈین ہے, وہ بھی جب پاکستان جاتے ہیں, آپ واپس آئیں, رجسٹر پہ وہ جو ای میلز لکھتے ہیں, گلوئنگ ٹریبیوٹس پیش کرتے ہیں. جانا بہت ضروری ہے, اخبار کے لینس کے حساب سے پاکستان کو جانچنا مناسب نہیں آ رہا.
ٹھیک ہے. ایک آخری سوال آپ سے, یہ جو پاکستان میں مختلف قسم کے جو ہیں ایوارڈ دیے جاتے ہیں یا کوئی مختلف خاص موقعوں پہ مختلف قسم کے لوگوں کو نوازا جاتا ہے, اس میں کونسلیٹ کا بھی کردار ہوتا ہے؟ یہ نامینیشنز آپ یہاں سے بھیجتے ہیں؟ بس جی ایک ہوتا ہے وہ جو ایک اس وقت خالد عثمان صاحب کو ملا تھا اور ایک اس سے پہلے اشفاق صاحب کو ملا تھا, یہ دو یہاں سے گئے تھے نامینیشنز. جی نامینیشن. یہاں اس حوالے سے بھی ایک سوال میرے پاس تھا کہ یہ کیا کرائیٹیریا ہے, اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ خالد کا تو جی یہ تھا, اور میں اس کو ڈیفینڈ کرتا ہوں کہ انہوں نے فلڈز کے لیے جب بھی کازز ہیں خالد صاحب نے آگے ہو کے سب کچھ کیا ہے, جیسی شخصیت میں نے دیکھی نہیں. اور اشفاق صاحب کی جو پوئٹری ہے, جو ریزسٹنس ہے ان کی, جو فیض پہ انہوں نے کی, اور یہاں جو ادبی شمع کو روشن رکھا ہوا ہے. بے شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ کا کردار ہے. جی بالکل, نامینیشن یہاں سے جاتی ہے. صحیح. ناصر صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہے آج, اور ہم کوشش کریں گے اس سلسلے کو اس طرح سے جاری بھی رکھیں, اور بھی ہم لوگوں سے کوشچنز بھی لیا کریں گے آپ تک. جی آپ ضرور کوشچنز لیں اور ضرور مجھے بلائیں جب بھی آپ کہیں گے. بلکہ آپ کی شکایت بھی اگر کوئی ہے تو وہ بھی ہم لوگ ضرور جی لیں, اور بہت اچھی بات ہے, مجھے بتائیں ٹی وی پہ. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. جی جناب, یہ تھا ہمارا آج کا کینیڈا کالنگ, اور اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات کریں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ. اور آپ کو بتا دیں کہ 10 جولائی کو مہدی حسن خان صاحب کے لیے خصوصی پروگرام ہے, اس میں آپ ضرور شرکت کیجیے گا. اس کی ڈیٹیل آپ ٹی وی 1 پہ دیکھتے رہے ہیں, اور مزید انفارمیشن آپ کو دیں گے. مزید معلومات کے لیے آپ اس میں ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں 4167032182 4167032182. حوصلہ نہیں ہارنا, بھلا حوصلہ بھی کو ہارنے کی چیز ہے. آلویز فالو یور ہارٹ, کیونکہ سب اچھے کی آواز بشرط زندگی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ سیٹرڈے کو. ارشد بھٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ اور سپرد مولا.